من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، جو اس دن کو یاد رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کسی موڑ پر مجھے میرے مالک سے ملنا ہے جہاں میں کچھ چھپا نہیں سکوں گا، سب کچھ میرا اس مالک کے سامنے ہوگا، جب وہ اس دن کو یاد رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پھر وہ نیک عمل کرتا ہے، اور رات کی تنہائیوں میں وہ اکیلے بیٹھ کر کے وہ اپنے دل و دماغ سے کوئی گناہ سوچ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کوئی جگہ نہیں پاتا ہے جہاں اس کا مالک اس کو دیکھ نہ رہا ہو۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور پھر اس کی جبین نیاز اور اس کا سر کسی کے آگے نہیں جھکتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے جھکا چکا ہوتا ہے، اور جو اس دن کو بھول جاتا ہے پھر وہ فرعون اور قارون اور حامان بنتا ہے۔ میرا اور آپ کا مالک ہم سب کو یاد دلاتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ لوگو تم سب کو مرنا ہے، کوئی مرنے سے بچ نہیں سکتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، آگے دو ہی مقام ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو جہنم سے بچ گیا، جو اس دن جہنم میں آگ میں گرنے سے بچ گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا۔ اور من ان الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ، اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، وہ دنیا میں بادشاہ تھا، وہ دنیا میں وزیر تھا، وہ دنیا میں امیر تھا، وہ دنیا میں کوئی عالم کی شکل میں تھا، وہ دنیا میں بزرگ نام کا بزرگ بنا ہوا تھا، وہ دنیا میں نیک بنا ہوا تھا، وہ لٹ گیا، وہ پٹ گیا۔ یہ دن میرے اور آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے قرآن نے انسانوں کو یہ دن یاد دلایا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عملی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا، کس طرح پیش ہوں گے لوگ، اور اس کے نمونے پیش کیے، ایسے انسان اپنے مالک کے سامنے پیش ہوگا۔ پھر انسانوں میں تبدیلی آئی، جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے، جو نیک نہیں تھے وہ نیک بنے، اور کیسے انسان بنے، قیامت تک انسانیت کی آنکھ ترستی رہے گی ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے، وقت نہیں ہے اس کی تفصیل عرض کرنے کے لیے۔ جو نمونہ پیش کیا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سارے بھائیوں سے کہتا ہوں، ماننے والوں سے، نہ ماننے والوں سے، دوستوں سے، تعلق والوں سے، ایک ہی راستہ ہے، ہم اپنے مالک کو پہچان جائیں اور اس کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہمارے سامنے ہو۔ پھر پڑوسی کا حق ادا کرے گا، پھر بیٹا باپ کا حق ادا کرے گا، پھر باپ بیٹے کا احترام کرے گا، پھر بھائی کا حق ادا کرے گا، پھر اس کے اوپر جھگڑے ہوں گے کہ میرے حق میں کسی دوسرے کا حق کیوں آ جائے۔ ایک زمین بیچے گا، دوسرا خریدے گا، اور خریدنے والے کو وہاں سے سونا ملے گا، وہ اس پر مقدمہ دائر کرے گا کہ کسی طرح اس سے میری جان چھڑاؤ۔ پھر تنخواہ بڑھانے کے لیے لڑائیاں نہیں ہوں گی، پھر تنخواہیں گھٹانے کے لیے لڑائیاں ہوں گی۔ مجھے اور آپ کو اللہ اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔